اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بجٹ کی تقریر میں ہر قسم کی گفتگو کی جا سکتی ہے، اپنے حلقے کے مسائل کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک انتہائی اور ضروری اہم بات آپ کے سامنے رکھنی تھی، ہاؤس کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز سے پیوستہ دن ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا صاحب کے فرزند مولوی اسجد محمود صاحب وہ لکی مروت میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے، جو ہمارے جمعیت طلبہ اسلام کے صدر تھے، ان کی اہلیہ کے انتقال پر جا رہے تھے۔ راستے میں تھانہ یارک کے علاقے میں کوئی 60، 50، 70 کے قریب دہشت گرد نکلے، ان کے گاڑی کو روکا، ان کو روکا، پھر کہا کہ گاڑی سے اترو۔ بہت کچھ کہنے کے بعد بھی وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ پھر جو ان کے ساتھ 2-4 گارڈ تھے، انہوں نے بھی بندوقیں تانی، دہشت گردوں نے بھی بندوقیں تھان دی، اور خیر بہر کیف پھر انہوں نے اپنے امیر کو ملایا اور اس کو کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے، تو بھتیجے ہمارے نے بھی ان سے کہا کہ مجھے بھی امیر کا حکم ہے، اور پھر کسی طرح ان کے امیر سے بات کرائی گئی، ان کو جانے دیا گیا۔ لیکن آج مجھے جو معلومات ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے ان کو کیوں چھوڑا ہے۔ تو حضرت بات پہنچ گئی ہے ہمارے گھرانے تک اور ہمارے بھتیجے تک اور اپنے اس تک، اور اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں جی تو وہ ہمارے گاؤں کے نکلنے کے راستے پر بھی فوج بیٹھی ہے، داخل ہونے کے راستے پر بھی فوج بیٹھی ہے، سڑک سے اتریں تو فوج ہے، سڑک پہ چڑھیں تو فوج ہے۔ تو اس تمام تر اس کے باوجود 60-70 بندہ نکلتا ہے اور وہ روڈ پہ ایک شخص کو روکتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں گاڑی سے اترو، پھر وہ بندوقیں تان لیتے ہیں۔ تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہمیں کس چیز کی سزا دی جا رہی۔ ابھی گزشتہ دنوں یہاں ملک کا مسئلہ ہوا، ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات آئے، ہم نے سب کچھ بھلا کر اپنی فوج کا، اپنی ریاست کا، اپنے ملک کا ساتھ دیا، اور ہم ہر صورت میں ملک کی بقا چاہتے ہیں۔ لیکن اس حد تک آگے آ جانا کہ جہاں میری ذات، میرا گھر، میرے بھائی، میرے بھتیجے محفوظ نہ ہوں، اور ہم اپنے علاقے، اپنے ووٹرز کے پاس نہ جا سکیں، تو ہم یہ کیا سمجھیں کہ کس کی وہ ہے۔ اس پر ہم نے وہاں کور کمانڈر صاحب جو ہے ان سے بھی بات کی ہے، ان کو بھی یہ باتیں بتائی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم پتہ کرتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اس حد تک باتیں کرنے سے یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے مشکل وقت میں اپنا فوج کا ساتھ دیا ہے، ریاست کا ساتھ دیا ہے، تو ریاست پر ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی سیکورٹی چاہیے، ہمیں بھی اپنے قوم کے اور بچوں کی سیکورٹی چاہیے۔ اگر ہم یہاں ہوتے ہوئے بھی ان تمام چیزوں کو بلا کر کے فوج نے ہمارے ساتھ الیکشن میں کیا کیا، کیا نہیں کیا، کس طرح ہمارے ساتھ رویہ رکھا گیا، پھر الیکشن کے بعد کا کیا رویہ تھا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں کی حکومتیں کیسی بنتی ہیں، کیسی بگڑتی ہیں، کس طرح حالات خراب کیے جاتے ہیں، کس طرح حالات بنائے جاتے ہیں۔ اور وہ جو ایک وقت میں ہمارے کچھ نوجوانوں نے ایک نعرہ بھی لگایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، تو کیا ہم کیا سمجھیں، ہم کدھر جائیں کہ جو ریاست کے ساتھ کھڑے، جو ملک کے ساتھ کھڑے، جنہوں نے ہمیشہ ملک کی بات کی ہے، ریاست کی بات کی ہے، یہاں کے تحفظ کی بات کی، تو کیا ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ ہم تو اس ملک پر اپنی جان نہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا اس کی سزا ہمیں دی جائے گی؟ ہمیں اس ملک میں بھی عزت کیا جائے گا؟ ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ ہم ایک دفعہ پھر ان دہشت گردوں کے خلاف، جس کے پیچھے وردی ہے اس کے خلاف ہم بھی بندوق اٹھائیں؟ ہمیں بھی اس راستے پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مولانا صاحب
میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کوئی منسٹر آئے, جی ہی شوڈ بی پریزنٹ ان دا ہاؤس. جی اٹ از دا کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ. جی اگر انٹیریئر منسٹر مصروف ہیں یا جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں یا اینی ادر منسٹر شوڈ کم اینڈ کلیئرفائی دس پوزیشن. جی تو اس لیے اگر آپ ادھر بات کریں گے دیر از نو بڈی ٹو ٹیک دا نوٹ. ہمارے پاس تو اور کوئی جگہ نہیں ہے, لیکن اگر وہ منسٹر حضرات آ جاتے ہیں پھر آپ موقع دیتے ہیں, میں اس پر اس وقت بھی بات کرنے کو تیار. some minister should be here so that he can answer. Thank you. Parliamentary leader.